آپ کے سامنے اگر حلف اٹھا گیا ہے تو ان کو کہو میرے ساتھ بیٹھ جائے، آ جائے میرے سامنے، چلے جائیں، ابھی چلتے ہیں فیصل مسجد، آج ہی چل کے نماز پڑھتے ہیں، ان کو کہیں آ جائیں، یا آج ہی عصر کی نماز ادھر پڑھتے ہیں، آئیں ادھر حلف لے لے، میں پٹیشن واپس لے لوں گا ان کے، آ جائیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ میں نے لے لیا، آ جائیں، میں نے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، آ جائیں میرے ساتھ چلیں۔ کل کے سماعت اور اس کے آرگومنٹ دیکھیں تو ان کی دو چیزیں تھیں، سب سے پہلے یہ کہ جج متعصب ہے، ہمیں انصاف کی توقع نہیں، دوسرا یہ کہ اگر آپ چاہیں تو اس کیس کو کسی اور صوبے میں منتقل کر سکتے ہیں، اور اگر الیکشن کمیشن ایسا کرتا ہے تو آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ لیکن پہلی بات تو ہے کہ ہمیں امید ہے کہ یہ نہیں کریں گے، اگر کیا تو ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، جس طرح آج ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کی ہے۔ کل تک یہ کہتے تھے جج متعصب ہے، اور گراؤنڈ بھی صرف یہ ہوتی ہے کہ جج کے متعصب یا باعث ہونے کی حد تک اس کا گراؤنڈ تھا، اس کے علاوہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہو سکتا۔ آج انہوں نے اپنے آرگومنٹس میں خود ہی کہہ دیا جج باعث نہیں ہے۔ جب جج باعث نہیں ہے تو کسی آرڈر سے اگر آپ ایگریوڈ ہیں تو وہ اس الیکشن کمیشن نہ اپیلیٹ اتھارٹی ہے نہ ریوینل اتھارٹی ہے کہ آپ اس کے پاس پھر آئے کس لیے ہیں، یہاں تو آپ کا آنا ہی نہیں بنتا ہے، اس لیے ان کا میرا خیال ہے کیس ڈسمس ہونا چاہیے۔ باقی اگر الیکشن کمیشن نے انصاف کیا نہ کیا تو بہت ساری غیر قانونی آرڈر اور بھی موجود ہیں ان کے، یہ بھی ہم چیلنج کر دیں گے۔ شعیب شہین صاحب، آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ آپ کا اپوننٹ جو ہے طارق فضل چودھری وہ مسجد میں آ جائے، فارم 45-47 جو وہ دکھا دے تو وہ بیٹھ جائے گا، لیکن کل پرسوں انہوں نے ادھر آ کے حلفاً کہا ہے کہ میں نے ریگنگ نہیں کی اور میں حقیقی طور پہ جیتا ہوں، وہ حلف اٹھا گیا اس والے سے۔ آپ کے سامنے اگر حلف اٹھا گیا ہے تو ان کو کہو میرے ساتھ بیٹھ جائے، آ جائے میرے سامنے، چلے جائیں، ابھی چلتے ہیں فیصل مسجد، آج ہی چل کے نماز پڑھتے ہیں، ان کو کہیں آ جائیں، یا آج ہی عصر کی نماز ادھر پڑھتے ہیں، آئیں ادھر حلف لے لے، میں پٹیشن واپس لے لوں گا ان کے، آ جائیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ میں نے لے لیا، آ جائیں، میں نے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، آ جائیں میرے ساتھ چلیں۔ وہ آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں میں حلف لیتا ہوں، سن لیں، میں ریگنگ میں شامل نہیں ہوں، اپنی ذات کی حد تک، یعنی ریگنگ میں نے کرائی ہے، ریگنگ خود نہیں کی ہے۔ آپ اس کو کہو تو جیتا ہے مجھے بتائیں فارم 45 کے مطابق یا ہرا ہے، بتا دے۔ وہ اگر اس کو ٹوسٹ کرتا ہے کہ میں ریگنگ میں شامل نہیں ہوں، وہ بالکل ریگنگ میں بھی شامل ہے، مگر اس کو چھوڑیں، وہ یہ کہے گا کہ میں نے پیسے دے کے ریگنگ کرائی ہے، میں نے بندے ہائر کر کے یہ فراڈ کیا ہے، جرمانہ کیا ہے، اس کو کہیں نا آ جائے، آپ سامنے موجود ہوں، میں آپ سب کے سامنے کہتا ہوں آ جائے فیصل مسجد میں، آ جائے قرآن پہ ہاتھ رکھ دے، میں واپس لے لوں گا، کہ وہ واقعی کہے کہ میں جیتا ہوا ہوں فارم 45 کے مطابق، واقعی میں نے 1,01,000 ووٹ لیے ہیں۔ وہ 1,01,000 تو دور کی بات ہے، اس نے کہا آپ کے سامنے ہی، آپ نے رزلٹ دیکھا ہوا ہے۔ حلف تو اس نے اٹھانا ہے، حلف کی تحریر تو شعیب صاحب لکھ کے دیں گے۔ ہاں شعیب صاحب، آج آپ یہاں پر بات کر رہے ہیں، ایک آئینی ادارے میں معزز چیف جسٹس نے گزشتہ سماعت کے موقع پر ایک کیس کا ذکر کیا اور کہا کہ 53 وہاں سماعتیں ہوئیں، لیکن وکیل اور خاص کر شعیب شہین آپ کا نام لیا کہ وہ پیش نہیں ہوئے، متعدد مرتبہ عمران خان کی تھے اس کیس میں، قاضی فائز عیسیٰ نے کیا، تو یہ کیس کون سے والے کی بات کر رہے کل جو ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیس کی بات کر رہے ہیں، 53 سماعتوں کا انہوں نے بار بار یہ جو نیب والا کیس ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے، کیا ایسا رہا کہ آپ پہ تنقید یا پھر آپ کا سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جو ٹی وی پہ تو یہ آ کے بہت سی باتیں کرتے ہیں، آئے نا میرے سامنے آ کے جو آپ کریں، تو ایسا کیا تھا کہ جو حیدر سراج صاحب ٹی وی پہ بات تو ہم ضرور کرتے ہیں، لیکن میں اس کیس میں جاؤں گا جس میں میرا وکالت نامہ ہوگا۔ خواجہ حارث صاحب سینئر وکیل ہیں، ہم نے ان کو ہائر کیا تھا، ان کو انگیج کیا تھا آن بیہاف آف عمران خان، ہم نے ان کو وکیل انگیج کیا ہے۔ اگر ان کو وکیل نہیں رہیں گے تو عمران خان جس کو وکیل بنائیں گے وہ اس میں پیش ہوگا۔ نمبر 1، یہ پارٹی پالیسی بھی ہے، یہ قانون بھی ہے، یہ قاعدہ بھی ہے، بلکہ قاضی فائزہ صاحب جب سے چیف جسٹس بنے ہیں انہوں نے ایک اصول اور بنا لیا ہے، ایک سے زائد وکالت نامے بھی ایکسیپٹ نہیں ہوں گے۔ ایک وکیل ہوگا تو جب اس کا وکالت نامہ چینج کریں گے وہ ختم ہو جائے گا تو پھر دوسرا وکیل آ سکتا ہے، تو لہٰذا جب وہ وکیل موجود تھے تو اس وجہ سے ہم نہیں پیش ہوئے، ہم پروسیڈنگز اٹینڈ کرتے رہے، نہیں پیش ہوئے۔ دوسرا ایک کیس ریفرنس انہوں نے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جب میں پریزیڈنٹ تھا ہماری کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس نیب لاز کی امینڈمنٹ کو جو پرسن اسپیسیفک لاز ہیں ہم اس کو چیلنج کریں گے، کیونکہ جو انہوں نے چینج کیا ہے اپنا کیس دیکھا کہ جی کہا ہے پبلک ایٹ لارج جہاں ہوگی وہ پارٹی چیلنج کر سکتی ہے، نیب میں جا سکتی ہے، کہا کہ ان کے خلاف کمپلیننٹ کتنے تھے 86، انہوں نے کہا جی کم سے کم 100 بندہ ہونا چاہیے۔ اچھا اپنا اگر فرض کرو 49 کروڑ کا کیس ہے تو کہا جہاں 50 کروڑ نہیں ہوگا وہاں نیب کو اختیار نہیں ہوگا۔ اس طرح انہوں نے اپنے کیس سامنے رکھے اور اس طرح ان کے ہی
आज़म नज़ीर तारा उनका वकील था, अपने केसेस को सामने रख के नायब ला बदलते गए ताकि अपने केसेस ख़त्म करा सकें और धड़ाधड़ ख़त्म कराए। हमने चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और मैं 1 साल तक, जब तक मैं प्रेसिडेंट था, हम उसको परसू करते रहे और वो अभी तक मेरा ख्याल है केस पेंडिंग है। लेकिन चूँकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो वो प्रैक्टिकली इनफ्रक्चस हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ने अथॉरिटी होनी होती है, ओवर राइडिंग इफेक्ट होता है। और दूसरी बात, मेरा 1 साल का मैं प्रेसिडेंट था, दूसरे साल दूसरे प्रेसिडेंट आ जाते हैं, अब ये तीसरे प्रेसिडेंट आ चुके हैं, उसकी डिस्क्रिशन है उनकी कैबिनेट की, चाहें तो उस केस को कंटिन्यू करें, चाहें तो उसको वापस ले लें। चूँकि दैट वाज नॉट इन माय पर्सनल कैपेसिटी होता तो मैं जाकर वापस लेता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर सब फाइनलिटी अख्तियार कर चुका है और मज़ीद कर लेगा इस अपील के बाद। इसलिए चूँकि जज साहब को ये बातें पता नहीं थी तो उन्होंने इस हवाले से ये बात